ہم بڑھیں گے اپنے فیوریٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے عالم کے بول۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں علامہ محمد عباس وزیری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، قیمتی وقت آپ نے دیا۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں ماجد علی صابری قوال صاحب اور مبارک تاجی صاحب۔ آپ دونوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج کل ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن روزوں میں جو روزے کا ادب ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، روزے کا ادب کیا ہے؟ یہ ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بہت خوبصورت سوال کیا ہے روزے کے ادب کے حوالے سے۔ ہم جب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس میں روزے کو فرض قرار دیا ہے، تو اسی کے اندر ایک فلسفہ اور حکمت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ہمیں اپنے روزوں میں اس حکمت کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، تب یہ روزہ ہوگا۔ اور روزہ اللہ نے جس ہدف کے خاطر فرض قرار دیا ہے، اس ہدف کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ صرف ایک بھوک ہے، ورنہ کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتگان پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی یعنی پاکیزگی۔ اس پاکیزگی کو سمجھنے کے لیے خود انسان کی تخلیق پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان کتنے پہلوؤں کا حامل ہے۔ بے شک انسان دو پہلوؤں کا حامل ہے۔ میں جسمانی روحانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور جہت ذکر کر رہا ہوں، اور وہ دو پہلو حیوانی ملکوتی۔ ایک پہلو انسان میں حیوانی ہے، جس میں انسان کے بہت ساری خواہشات ہیں، لذتوں کی طلب میں جانا، خواہشات کے پیچھے جانا، اور طرح طرح کی خواہشات، جس کی جو سطح ہوگی اسی حساب سے اس کی خواہش ہے۔ کوئی چھوٹے سطح کا انسان ہے تو اس کی خواہش بھی اسی حساب سے چھوٹی ہے، بڑے سطح کا انسان ہے تو اس کی خواہش بھی اسی حساب سے بڑی ہے۔ لیکن خواہشوں میں انسان معمولاً گھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جہت انسان کے اندر ہے، وہ ہے ملکوتی جہت۔ وہ ملکوتی جہت یعنی عقل، خرد، لب، جسے قرآن نے لب کا اولو الالباب، وہ چیز جو انسان کو پروردگار عالم کی تلاش کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا عقل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل اس گوہر گراں بہا کا نام ہے جو انسان کو خدا کی بندگی کی طرف لے جائے اور اس کے نتیجے میں جنت کے قابل انسان کو بنائیں۔ ایک انسان کے وجود کے اندر ہی ایک گوہر گراں بہا اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام ہے عقل، اور وہ عقل انسان کو خدا کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بندگی کا راستہ وہ ہے کہ جس سے گزر کے انسان بہشت تک پہنچتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس بنا پر تقوی سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی خواہشات اس گوہر گراں بہا پہ غالب نہ آنے پائیں، بلکہ یہ گوہر گراں بہا جس کا نام عقل ہے، یہ رہنمائی کرے خواہشات کی۔ سبحان اللہ۔ ہر خواہش کے پیچھے انسان نہ جائے۔ وہ خواہش قابل قبول ہے جو عقل کے ساتھ نہ ٹکرائے اور عقل کے ساتھ معارض نہ ہو۔ روزہ ایک کام یہ کرتا ہے، روزہ کے فرض ہونے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس بندگی کے راستے پہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے نتیجے میں انسان اپنی خواہشات سے لڑنا جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں، حرام بھی نہیں ہیں، حلال ہیں عام حالات میں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ان سے منع کیا ہے کہ رک جاؤ، اس سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو امر خدا کے حصول کے لیے، خدا کی رضا کو پانے کے لیے آپ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو یعنی اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، خواہشات کے مقابلے میں یعنی ثابت قدم رہنے کی ٹرین کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ
انسان کو تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر اس ہدف کے ساتھ ہو تو روزہ انسان کو بہت اعلیٰ علیین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا آپ نے روزے کے آداب کیا ہیں. علامہ صاحب میں گزارش کروں گا صابری صاحب سے, تاجی صاحب سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے, میں کشو مدینے چلے, دست ساقی کوثر سے پینے چلے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, ماجد علی صابری صاحب اور مبارک تاجی صاحب, ماشاءاللہ سبحان اللہ. ویسے تو صابری نام جہاں لگ جائے وہ کافی ہوتا ہے, اور تاجی بھائی کی آواز, میں کہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں, اپنے دربار میں آپ کا نذرانہ قبول کریں. ایک بہت ضروری چیز علامہ صاحب, جاتے جاتے آخری 1 منٹ آپ سوال پوچھوں گا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف رمضان میں ہوتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین وجہ تخلیق کائنات کے لیے کیا روزہ صرف رمضان میں تھا؟ دیکھیں, واجب روزہ اس مہینے میں ہے, ماہ مبارک کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین, یہ فرض ہے. اس کے علاوہ سال میں بہت سارے دن ہیں کہ جن میں روزے رکھنے, ہمارے پاس 4 دن ایسے ہیں اس میں مستحب روزہ ہے, اور وہ روزہ 60 سال کی عمر کے عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے. ایک 17 ربیع الاول حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن, دوسرا 18 ذی الحج یوم غدیر, اور تیسرا یوم بعثت پیغمبر کے مبعوث برسالت ہونے کا دن, اور ایک 15 شعبان. یہ 4 دنوں کے روزے بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ رجب کا پورا مہینہ مستحب ہے, شعبان کا پورا مہینہ مستحب ہے روزہ رکھنا. اس میں سے جتنا انسان رکھ سکے, اگر پورا مہینہ نہیں رکھ سکتا تو جتنا رکھ سکے رکھے. بالکل. علامہ محمد عباس وزیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلو کہ نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات ہر منڈے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. کہتے تھے یہ میری پیدائش کا دن ہے. تو اندازہ کیجئے ہر ہفتے وہ منڈے اینڈ تھرسڈے, منڈے اور تھرسڈے ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی رمضان کے علاوہ روزے رکھنے چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.